Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. سوال یہ ہے کہ عشر سے کیا مراد ہے اور یہ اس کے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، جو تم نے پاکیزہ کمایا ہے اس سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور جو کچھ بھی ہم زمین سے نکالیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرو، خرچ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی حلال کمائی سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو زمین نکالتی ہے اس سے بھی خرچ کرو۔ تو جو زمین نکالتی ہے اس پہ جو صدقہ لاگو ہوتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب قائم کیا ہے 5 وسق، جو آج کل کے وزن کے حساب سے 15 من 12 کلو بنتے ہیں، یا 15 من ہی راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زمین جتنی بھی ہے وہ 1 ایکڑ ہے یا 10 ایکڑ ہے یا آدھا ایکڑ ہے، اگر اس سے 15 من یا اس سے زیادہ گندم یا کوئی بھی اجناس نکلی ہیں تو آپ پر عشر لازم ہوگا۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ عشر ٹوٹل پر ہوگا، یہ نہیں کہ 15 من کو نکال کر باقی پر عشر دیا جائے گا، بعض کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ تو صرف ایک حد بندی ہے کہ اس سے کم آپ کی آمدن ہے اس میں سے تو عشر آپ پر ہوگا ہی نہیں، اس سے زیادہ ہے تو وہ آپ پر عشر لاگو ہوگا، اور عشر ٹوٹل پر لاگو ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے بارش کا پانی استعمال کیا ہے یا نہری پانی استعمال کیا ہے تو پھر 10% آپ پر لاگو ہوگا، عشر لاگو ہوگا۔ اور اگر آپ نے وہ کنویں سے پانی نکال کر جس پہ آپ کی محنت اور آپ کا پیسہ لگا ہے وہ استعمال کیا ہے تو آپ پر 5% عشر لاگو ہوگا۔ عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، تو چونکہ روٹین میں 10% دیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام عشر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اب اس میں مزید تفصیل یوں ہوتی ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر میں ٹھیکیدار ہوں اور میں نے ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے، تو اب میں ٹھیکہ پہلے نکالوں یا عشر کے بعد نکالوں؟ تو قرآن کی آیت تو یہ بتاتی ہے کہ جو زمین نکالے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، جو کچھ ہم نے نکالا ہے اس پر پہلے عشر دے دو، اور اپنی زمین کا کرایہ یا کھاد بیج یا دوسرے تیسرے جو اخراجات آئے ہیں وہ بعد میں نکالو۔ اصل تو یہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مزدور نے ہم سے اتنے % گندم لینی ہے، تو وہ کہتا ہے جی ہمیں کیا، آپ کا عشر بنے نہ بنے، ہم تو اپنی مزدوری لیں گے ٹوٹل سے، ہمارا تو یہ طے ہوا ہے کہ اتنے % ٹوٹل سے ہماری مزدوری ہوگی۔ تو بات درست ہے، آپ مثلا 20 من ہے تو اس میں سے آپ نے سوچ لیا کہ عشر میرا بنتا ہے 2 من، 20 میں سے 2 من بنتا ہے، تو آپ وہ الگ نکال دیں اور 20 کے حساب سے ہی اس کی مزدوری نکال دیں۔ 20 کے حساب سے اس کے ساتھ ٹوٹل کے ساتھ پرسنٹیج طے ہوئی ہے، اس کی مزدوری بھی نکال دیں اور 20 کے حساب سے ہی اپنا عشر بھی نکال دیں۔ یہ ہے اصل۔ لیکن بسا اوقات بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اولے پڑ گئے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، یا بارش بالکل نہیں ہوئی اور جو ہمارا جھاڑ بہت کم آیا ہے تو ہمارے اخراجات زیادہ اٹھ گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں میری ذاتی رائے ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے، تو وہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے اس کے حالات دیکھ کر کہ وہ پہلے اخراجات نکال لے اور بعد میں عشر نکال لے، کیونکہ اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو آمدن نہیں ہوئی۔ ابھی ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ میری آمدن اور خرچہ برابر ہو گیا ہے،
یعنی جتنا میں نے خرچ کیا ہے، جو میری گندم آئی ہے میں بیچوں گا تو اتنے پیسے ہی حاصل ہوں گے، اور مجھے کوئی نفع نہیں ہوا تو کیا مجھے عشر دینا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں علماء سے رجوع کیا جائے تو وہ اخراجات پہلے نکال کر باقی ماندہ پر عشر نکالنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے آفت زدہ آدمی پر اس طرح عشر پورے کا پورا لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے بسا اوقات کہ ایک آدمی، اس کو الٹا نقصان ہو گیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اگر اس پر بھی الگ سے علماء اس کے حالات دیکھ کر اس طرح کا فیصلہ کریں تو یہ میرے خیال میں جائز ہونا چاہیے۔ تو بہر صورت جو ہماری کمائیاں ہیں، کمائیوں کی قسمیں ہیں، اس میں 2.5%، اور جو مہنگے پانی کے ساتھ زراعت ہوئی ہے اس سے اس کا ڈبل 5%، اور جو مفت کے پانی کے ساتھ زراعت ہوئی ہے اس کے اوپر اس سے ڈبل 10% یہ عشر دیا جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی حکمت اور اس کی شفقت اور رحمت ہے کہ اس نے بہت تھوڑا عشر رکھا ہے، بہت تھوڑا، وہ 5% یا زکوٰۃ بھی 2.5% رکھی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن جو لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور عشر ادا نہیں کرتے، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ان کے پاس غریبوں کا مال ہے، وہ کھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے وہ نکلوا دیتا ہے۔ یا تو ڈاکٹر مسلط ہو جاتے ہیں، یا وکیل مسلط ہو جاتے ہیں، جج مسلط ہو جاتے ہیں، یا پھر جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ یہ لاہور سے لے کر انڈیا کے بارڈر تک سارے ایریے میں ابھی تک گندم کھڑی ہے، اور وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور طوفان آ رہے ہیں، اور وہ بہت پریشان ہے اس وقت۔ تو یہ سب آفتیں بسا اوقات تو انسان کی آزمائش کے لیے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غریبوں کا حق باہر نکال رہا ہوتا ہے، جو عشر نہ دینے کی صورت میں وہ زمیندار ہے وہ ہضم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، پورا حساب کر کے اللہ کا حق، غریبوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس سے واجب بھی ادا ہو جاتا ہے، برکات بھی آ جاتی ہیں، اور آخرت کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔